عامر صاحب، سب سے پہلے تو ان 3 دنوں کے اندر جو ایکٹیویٹی رہی، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پورا اسلام آباد شہر بلاک تھا، صرف ایک سادہ سا سوال ہے، شاید اس کا جواب کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے، کہ جو احتجاج پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، گنڈا پور صاحب کی قیادت کے اندر ہوا، وہ شو کامیاب رہا یا پھر وہ فلاپ ہوا؟ پہلے تو میں یہ کہہ دوں، اس 3 دن یہ جو بھرپور 3 دن رہے، وہ جو کہتے ہیں نا واٹ اے ویکینڈ، کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہاں سے شروع کرے کہاں ختم کرے. مگر ایک ضرور ہے کہ ہم اور دنیا ایک ڈیفرنٹ ٹینجنٹ پہ ہیں. دنیا میں اور اس وقت مسائل چل رہے ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، جنگوں کے بڑھنے کے خطرات ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، عالمی جنگ بننے کی خطرے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں یہ ہمارے داخلی مسائل ہی نہیں ختم ہو رہے اور وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور کسی کو نظر نہیں آ رہا، فکر بھی نہیں ہو رہی کہ یہ مسئلے ہیں. ہر کوئی وہ چاہتا ہے ون ون ہو، کہ میں ہی بس جیتوں اور دوسرے کو بالکل نیست و نابود کر دوں. یہ ایک بنیادی بگ پکچر ہے. اب ذرا اسمال پکچر پہ آ جائیں کہ جی کیا یہ پی ٹی آئی کا کامیاب ہوا نہیں ہوا، علی امین گنڈا پور ہیرو ہے یا زیرو ہے، یہ جو بحثیں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں 2-3 چیزیں. پہلے تو سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو چل رہی ہے وہ تو علی امین گنڈا پور ہے، کہ جناب اس نے اچھا کیا برا کیا، کیا کیا، بہادر تھا بزدل تھا، دوڑ گیا نہیں دوڑا، مل کے دوڑا بغیر بلے دوڑا، جو ہے ایک تو پکی بات ہے. ایک تو پکی بات ہے کہ علی امین کا ایک کریڈٹ ہے کہ وہ لیڈرشپ اس وقت آپ دیکھیں نا غائب ہے، اور باقی لیڈرشپ تو ہے نہیں ہے. ایک سیکنڈ ٹیئر تو ان کا چلیں جیل میں ہے، جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں، یا جو 3rd ٹیئر ہے یا 2nd ٹیئر کے جو لوگ بچے ہیں وہ کدھر ہیں؟ یہ آرگیومنٹ دینا کہ جی وہ دیکھیں ہمارے آئینی ترمیم کے اندر ہم نے بندے بچا کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. او بھائی وہ چند بندے تو ٹھیک ہے جن کو انہوں نے اٹھا کے لے کے جانا ہے یا ان سے کان مروڑ کے زبردستی کو ووٹ دلوانا، ان کی تو سمجھ آتی ہے. تو یہ کیا گوہر خان، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، یہ کیا جو ہے ان کا بھی خطرہ ہے کہ ان کو پکڑ کے لے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ترمیم کے نمبر انہوں نے آپ کے بغیر ہی پورے کرنے ہیں، یہ روک نہیں سکتے ہیں. اگر انہوں نے نمبر اٹھا کے پورے کر لیے ہوں گے تو یہ بہانہ بالکل فضول ہے. باقی تو کوئی ہے نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی جو کریڈٹ ہے وہ علی امین گنڈا پور کا ہے کہ اس نے جیسے کیسے بھی ایک محور ہوتا ہے نا، تو محور وہی رہا تو لے کے آیا. ہاں اس کے بعد یہ ضرور ہے کہ جب یہاں وہ جو سٹوری ہوئی کہ ایک دم سے وہ کیسے چلے گئے، کافی سارے سوالات ہیں کہ کیسے وہ کیوں چلے گئے کے پی ہاؤس میں، کیسے چلے گئے، کنٹینرز لگے ہوئے تھے نا، وہ ایسے تو نہیں جانے دیا. اور پھر وہ جو اس کے بعد غائب ہو گئے، پھر وہ چمگیاں ہوتی رہیں، اور پھر جو انہوں نے صحافیوں سے بتا کے جو سٹوری بتائی ہے کہ وہ مجھے چارلز شوبراج یاد آ گیا، یا کہ جو ہے نا یا وہ جو ڈان 12 ضلعوں کی پولیس کو چکمہ دے کے جو ہے وہ نکل کے کیسے وہ پہنچ گیا، جو ہے وہ ایک اس کے اندر بڑا جھول ہے. اور اس کے اندر نا وہ ایک بڑی مزہ خیز بات یہ ہے، یہ جو یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ وہ پیچھے ٹریل 3 کے اوپر پہاڑی کے اوپر مرگلا کی چڑھ گئے اور وہ پھر آگے پیر صحابہ اتر گئے. جو ہے پیر صحابہ سے 10 کلومیٹر 5-7 کلومیٹر کے بعد جو ہے نا ہری پور کی کے پی کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. کے پی کے تو وہ چیف منسٹر ہیں، ان کو وہاں کیا خطرہ تھا کہ وہ پولیس وہاں کے 12 ضلع کے اپنے ہی صوبے کی وہ چکمہ دے کے ان کو نکلتے رہے جو ہے سارا. تو وہ اس کے اندر بڑا جھول ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر بڑے سوال ہیں. اس طرح کی سوشل میڈیا پہ بھی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں کہ ان کو لے جایا جا رہا ہے، ہتھکڑی میں ہیں، کس سے ملے نہیں ملے، عمران خان سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، ابھی یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں. مگر کلیئرلی یہ ہے کہ یہ کہانیوں کے اندر سوال ہیں جس کے جواب نہیں ہیں. پوائنٹ کیا تھا کہ چیف منسٹر کیوں اتنا دوڑے؟ اگر وہ آئے تھے تو سوال تو سب سے بڑا یہ تھا، وہ ان کے لیے نہیں تھا، وہ گورنمنٹ کے لیے تھا کہ چیف منسٹر کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک سوال تھا.
بڑا مشکل فیصلہ تھا. وہ بہرحال کے پی اے کے ساتھ صوبہ ہے, وہاں 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ وہاں پہ ہیں. گرفتار کرنا چیف منسٹر کو وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھا, چھوٹا فیصلہ نہیں ہوتا. جب آپ نے خود ہی آسانی کر کے دوڑ لگا دی اور کراس کر کے دوڑ کے چلے گئے تو پوائنٹ کیا تھا؟ پوائنٹ تو یہ تھا کہ اگر وہ اپنے آپ کو پیش کریں اریسٹ کو, جو آج سے 40-50 سال سے مزاحمت کی سیاست ہوتی رہی ہے, تو وہ کیا دوڑ لگا جاتے ہیں؟ بھئی آپ جو ہے آپ یہاں پہ نیب کی حکومت نے جو ہے ان کی بلوچستان کی گورنمنٹ برخاست کی تھی. کے پی میں مولانا مفتی محمود نے, اس زمانے میں NWFP ہوتا تھا, انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کی ایک شان ہوتی ہے, اس کی آفس کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اگر مشکل آ جائے گی تو پیش کر دیں گے گرفتاری کے لیے. جو ہے وہ ایک بڑا ایک کوشچن ہوتا ہے, بڑا مشکل وہ تھا. تو انہوں نے تو آخر میں وہ صحیح ہے کہ ان کا جو ورکر ہے ڈیمورلائزڈ ہے, اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ یہ آپ دیکھیں کے پی جو ہاؤس جو ہے وہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک بہت بڑی دراڑ ڈالی گئی ہے. بالکل جس طرح ایئرپورٹ کی ایک سینکٹریٹی ہوتی ہے, ایمبیسیز کی سینکٹریٹیز ہوتی ہیں, وہ ملک کے اندر اس دوسرے ملک کی ایک ٹیریٹری ہوتی ہے. کے پی ہاؤس کے پی کا ہے, سو ان کی ٹیریٹری ہے, اس کے اندر اسلام آباد پولیس یا رینجرز کو نہیں جانا چاہیے تھا, جو واٹ ایور دی ریزنز تھا. اور وہ جو ویڈیوز آئی ہیں کہ دروازے توڑے گئے یہ وہ, اور اب یہ بہانہ کہ جی وہ سیل کر دیا گیا ہے چونکہ بزنس رولز کی انہوں نے وائلیشن کی تھی اور لیز نہیں کی تھی. وہ ایگریمنٹ 2014 سے بتا رہے ہیں ایکسپائرڈ ہے. ہمارے پروڈیوسر صاحب نے اکمل خان نے پوچھا ہے CDA کا سوال کہ یہ بتائیں یہ جو پنجاب ہاؤس ہے یا بلوچستان ہاؤس ہے, سندھ ہاؤس ہے, انہوں نے بلڈنگ رولز پورے کیے ہوئے ہیں, ان کی باقی کسی کا لیز نہیں. اور ایک سڈنلی ان کو یاد آیا, اسی دن جس دن وہ ان کا دھرنا تھا اسی دن ہی جو ہے کہ کی لیز یاد آ گئی ہے. سو یہ بہانہ دونوں طرف سے ایک بڑا مزغہ خیز ہے, مگر اس کور اپ کے اندر دونوں پارٹی شامل ہیں. جو بھی ان کے ریزنز ہیں کب آئیں گے تب آئیں گے, کہ سارے لوگ کے پی سے بھی لوگ آئے, باقی جگہوں سے بھی آئے ہوں گے, مگر اسلام آباد پنڈی کے اندر کم از کم 10 سے 15 لاکھ جو ہے وہ پشتون پاپولیشن ہے. یہاں تو 5,000 بندہ پورا اسلام آباد جائم کر دیتا ہے, تو وہ کافی سارے لوکل تھے. وہ جو انہوں نے FIR دکھائی بھی ہے اس کے اندر آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آدھے کے قریب تقریباً وہ لوکلز ہی ہیں, اسلام آباد اور پنڈی کے ہی ہیں. بہت زیادہ پاپولیشن ہے کیونکہ یہ گھنٹے کے فاصلے پہ جو ہے کے پی کی بارڈر ہے. تو اسلام آباد جو ہے وہ لارجلی اب یہ پختون سٹی بن چکا ہوا ہے, اور پنجاب میں اچھی بات ہے, کسی کو اس بات کی تکلیف نہیں ہے, ہونا بھی چاہیے, ان کا حق ہے بالکل. یہاں ایک ٹھیک ٹھاک ان کی ایک آبادی ہے, پریزنس ہے. ایسے ہی نہیں پنڈی کی ڈائنامک سلیکشن کی بدل گئی ہے, اسلام آباد کی بدل گئی, وہ سیٹیں جیت رہے ہیں. تاشا جب یہ موٹر وے بننے کے بعد سے یہاں میس ایک مائگریشن ہوئی ہوئی ہے, وہ لوگ رہتے ہیں, ان کا سیکنڈ ہوم ہے, کئیوں کا فرسٹ ہوم ہے. سو وہ ایک انہوں نے یہ پوائنٹ پروو کر دیا, جو کہ آگے خطرہ اس لیے ہے کہ وہ کسی وقت بھی کچھ بھی یہاں کر سکتے ہیں. اور آج انہوں نے یہ, میں سن رہا تھا ان کے اسپوکس مین کو, انہوں نے کہا جی ہمارا تو احتجاج ختم ہی نہیں ہوا, کہ جب تک ہمیں خان نہیں کہے گا تو احتجاج ختم نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ وہ خان سے ملاقات بند ہے, اور آگے جو سب سے بڑا سوال جو آتا ہے وہ SCO کانفرنس کا ہے, کہ SCO کانفرنس جو ہے وہ بہت بڑی ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, پاکستان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے, پوری دنیا کی نظریں اس کے اوپر ہیں. پہلے ہی اس کے اندر ایک پرابلم ہو گئی ہے کہ سب سے زیادہ اہم ہمارے لیے چین کے وزیر اعظم 14 تاریخ کو یہاں پہ آ رہے ہیں, ابھی تک یہی ہے.